من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها اور عباد الرحمن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب یاد دلائی جاتی ہیں ان کے پروردگار کی آیات تو وہ ان پر نہیں گر پڑتے، سمن بہرے ہو کر وعمیانا اور اندھے ہو کر، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا، اور عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا، عطا کر ہمارے لیے ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور بنا دے ہمیں متقیوں کا امام، پیشوا، افسر بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کی شکل میں جنت کے اندر، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت کے اندر ان کو فرشتوں کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور دعا دی جائے گی۔ حسنت مستقرا ومقاما، بہت ہے اچھا ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ اور بہت اچھا مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، فرما دیجئے ما يعبأ بكم ربی، میرے پروردگار کو تمہاری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی پکار نہ کرو گے تو اس کو اللہ کی پکار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، پس تحقیق تم نے جھٹلایا، پس ان قریب اس کا وبال تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 77 تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں۔
گزشتہ آیات میں دو دروس سے عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفتیں کون سی ہیں، ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو آیات آج کے درس میں بھی مزید ان کی خوبیاں باقی جو رہ گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ایسے خوبیوں والے لوگوں کے لیے نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوتا ہے، اجر انہیں کیسے ملتا ہے، تو اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں، احکامات ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو یاد دلائے جاتے ہیں، تو وہ اس پر اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ذکرو یاد دلانا، سمجھانا، یعنی جب ان کو رحمان کی آیتیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ قرآن مجید دین کی کوئی بات ہو اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طرح ہر شعبہ ہے نا، کوئی ہنر ہے، اس ہنر کو جس طرح بغیر استاد کے نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر استاد کے نہیں سیکھا جا سکتا، اسی طرح یہ جو علم ہے قرآن والا علم، اس کو بھی کسی استاد سے پڑھ کر سمجھ کر اس کو سیکھنا چاہیے۔ خود جو ہے وہ تفسیریں اٹھا کر اگر مطالعہ کریں گے تو پھر گمراہی کا خدشہ ہے۔ جس طرح کہ پرویز کو ماننے والے، انہوں نے بھی خود جو ہے وہ تفاسیر کا مطالعہ کر کے اس علم کو سمجھنا چاہا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اس بات کو تو قرآن بھی واضح کرتا ہے، حکماً اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے نا تو پھر اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، سوال کیا کرو۔ ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو اہل حدیث کہلواتے ہیں لیکن ہیں غیر مقلد، وہ جو کہتے ہیں تقلید جو یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں ہر کام کے اندر، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو مانے، بس یہی ہے۔ باقی ان لوگوں کے پیچھے چلنا، ائمہ کرام جو آئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی، ان کی تقلید یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو، ان سے سمجھو۔ تو اب یہ فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بلکہ فقیہ اور ساتھ ان کا درجہ تابعی ہیں۔ یہ انہوں نے کچھ علم صحابہ سے بھی حاصل کیا ہے، ڈائریکٹ ان سے پڑھا ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو شور مچاتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں، تقلید ٹھیک نہیں، غیر مقلد اہل حدیث، بلکہ یہ شور تو مچاتے ہیں تقلید ٹھیک نہیں، لیکن ہر معاملے کے اندر خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، اجماع، قیاس، اس کو نہیں مانتے، یہ قرآن حدیث بس۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے حدیث جو بخاری کی کتاب میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، انہوں نے آیا نبی علیہ السلام سے خود ڈائریکٹ سنی ہے، ڈائریکٹ ان تک پہنچی حدیث، واسطوں سے پہنچی ہے نا۔
یہ جو واسطے ہیں یہ تقلید نہیں تو کیا ہے؟ امام بخاری کی کتاب سے اگر یہ حدیث پڑھتے ہیں تو امام بخاری کی تقلید ہے نا، تبھی تو حدیث پڑھ رہے ہیں نا۔ ڈائریکٹ تو نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں سکھلائی نا، یا تو ڈائریکٹ سکھلائی ہو پھر بندہ کہے تقلید نہیں۔ صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے آگے چلتے چلتے امام بخاری رحمہ اللہ تو کئی جو ہے وہ علماء کے بعد آنے والی شخصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بھی کئی بعد آئے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی بخاری شریف، اور یہ اس سے حدیثیں پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کی تقلید تو خود یہ کر رہے ہیں، ہر معاملے کے اندر یہ تقلید کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں تقلید ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ فلاں کی تقلید کرتے ہیں، فلاں کو مان، حالانکہ خود ہر معاملے میں تقلید کر رہے ہیں۔ اب قرآن کو لے لیں، قرآن جو ہے یہ ڈائریکٹ ان تک پہنچا ہے نہیں، بلکہ واسطوں سے پہنچا ہے نا، صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام سے آگے چلتے چلتے تابعین، تبع تابعین، پھر ہم تک قرآن پہنچا ہے نا۔ ڈائریکٹ ہم نے نبی علیہ السلام سے نہیں سنا، یا اللہ نے ہم پر وہی نہیں بھیجی، تو یہی تقلید ہے۔ ہر معاملے کے اندر تقلید، بغیر تقلید کے تو سسٹم چلتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں تقلید جائز نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور اتنے یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے۔ دیکھیں اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، انسان پھر علماء کی جو ہے وہ توہین کرنے لگ جاتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ تو اس بات کا اگر یہ صحیح مطالعہ کریں، سمجھیں، تو ہر معاملے کے اندر تو خود ہی یہ تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جو لفظ ہے ذکروا، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، اس لیے اس لفظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، قرآن و حدیث کو اگر پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا، اس علم کو حاصل کرنا ہے، تو استاد کے پاس بیٹھیں، پڑھیں۔ صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا، سب سے پہلے مخاطب اس قرآن کے نبی علیہ السلام تھے، کیونکہ ان پر وہی آ رہی تھی نا، پھر انہوں نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، چلتے چلتے ہم تک پہنچا، یہ واسطوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے نا۔ تو اسی کو تقلید کہتے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم تقلید کے قائل نہیں، ہم نہیں مانتے تقلید کو، ہم کسی کی تقلید، کسی کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، تو پھر تو یہ قرآن مجید تو اب صحابہ تو آ کر ہمیں سکھا نہیں سکتے، نبی علیہ السلام تو آ کر ہمیں سکھا نہیں سکتے، اس لیے بغیر اس کسی کے پیچھے چلنے کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ لم یخروا علیہ صما وعمیانا، اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، احکام بیان ہوتے ہیں، تو وہ اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، پڑھو۔ اور یہ جو اندھے ہو کر گر پڑنا، یہ تو کفار کا کام ہے، سمجھنا نہیں، سوچنا نہیں، غور و فکر نہیں کرنا، بس سنا، ایک کان سے دوسرے کان سے کیا کیا، نکال دیا۔ جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی قوم کا، صفحہ نمبر 690، صفحہ نمبر 690، سورت نوح کی آیت نمبر 7۔ صفحہ نمبر 690، سورت نوح کی آیت نمبر 7۔ صفحے کا درمیان ہے تقریباً، نیچے والا حصہ نکل گیا جی۔ فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، پس بے شک جب میں نے ان کو بلایا، دعوت دی قوم والوں کو، حضرت نوح فرما رہے ہیں،
لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ تاکہ آپ ان کو بخش دیں. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیں تاکہ بات نہ سن سکیں. یہ ہے سننا اور اندھے ہو کر گر جانا، سننی نہیں قرآن کی بات. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور جس وقت انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالنی اور زیادتی کراہت کی وجہ سے انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے ہیں، اوپر رومال صحیح ٹائٹ کر کے باندھ لیے زبردست کر کے تاکہ آواز اندر نہ جائے. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کیا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور دیکھیں اب ان کی مخالفت، اس کا جو ہے وہ اس کی انتہا دیکھیں، اور تکبر کرنے لگے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کیا، اکڑ میں آ گئے. اور یاد رکھیے تکبر جو ہے یہ پھر دین کے قریب نہیں آنے دیتا. سمجھ آئیے، تکبر وہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی جگہ کا نہیں رہنے دیتی، ہلاک کر دیتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے. اس لیے قرآن میں نفی فرمائی ہے تکبر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تو تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو فرمایا کہ قرآن کی آیات سن کر اس کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. صرف مزے لے کر اٹھ نہیں جانا چاہیے. سریلا مولوی بیان کر رہے بس مزہ آ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں جاؤ، سمجھو وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، الفاظ سنو. فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یاد رکھیے اولاد اور بیوی یہ اس وقت ٹھنڈک بنتی ہے جب اس کو دین پڑھایا جائے. اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، وہ کبھی راحت اور سکون کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ وہ ہر وقت بے سکون اور بے چین رکھے گی. اس لیے یہ دعا بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے. دوا کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو کیا کریں، دین پڑھائیں. بغیر دین کے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے. دین سکھاتا ہے، دنیا کا علم یہ چیز نہیں سکھاتا. دنیا کا علم آپ کو ڈاکٹر آپ کی اولاد کو بنا سکتا ہے، دنیا کا علم آپ کے اولاد کو انجینئر بنا سکتا ہے، دنیا کا علم آپ کی اولاد کو افسر عہدے داران میں بنا سکتا ہے، سیاستدان بنا سکتا ہے. لیکن دنیا کا علم والدین کا ادب و احترام، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا سکتا. اگر یہ بنا سکتا ہے تو دین کا علم ہے. دین کا علم یہ سکھلاتا ہے، دین کی یونیورسٹیاں یہ سکھلاتی ہیں، مدارس سکھلاتے ہیں. اس لیے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، دوا بھی ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے اولاد کے حق میں والدین کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اپنی اولاد کے حق میں دعا کیا کریں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا یاد کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے. صرف خود متقی نہیں ہونا چاہیے، خود دیندار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد کو بھی دیندار بنائیں اور ان کے حق میں دعا کریں. صفحہ نمبر صفحہ نمبر 313. صفحہ 313 اور سورت ابراہیم کی آیت نمبر 37. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک امتحان یہ بھی آیا تھا کہ ایک
لمبے عرصے کے بعد، لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اور کم سن بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لیجئے اور چھوڑ دیجئے بوادن غیر ذی زرع، ایسی آبادی میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی جناب بندہ نہیں، بندے نہ بندے کی ذات، کوئی چیز نہیں ہیں، ویران جنگل بالکل ہیں، پتھریلی زمین علاقہ، وہاں پر چھوڑ آئیے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، دودھ پیتا بچہ ہو ہیں اور اتنے عرصے کے بعد ملے تو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کی محبت، بیوی کی محبت یہ وہاں پر رول جائیں گے، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا نا ابراہیم کو خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ایسے تو نہیں دوست بنا لیا، دوست بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا، جو مخلص دوست ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر آتے ہیں نا اس اپنی اولاد کو بیابان جنگل میں، اس ویران آبادی میں، تو وہاں پر دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے تیرا حکم مان لیا ہے اور اتنی مشقت ہے، امتحان ہے میرے لیے، اس امتحان کے بدلے میں میری اولاد کے لیے کوئی مال اکٹھا کر کے بنا دے یا کوئی جائیداد میری اولاد کو دے، یہ نہیں دعا کی۔ دعا دیکھیے کیا کی ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے پروردگار۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں جد الانبیاء ہیں، کئی نبیوں کے باپ ہیں، دادا۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیسے کر رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، کسی کا واسطہ نہیں دے رہے، کسی کا وسیلہ نہیں ڈال رہے، ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے شک میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے معظم گھر کے قریب، حرمت والے گھر کے قریب، بیت اللہ کے قریب، بوادن، ایسی وادی کے اندر جو کھیتی اگانے کے قابل نہیں ہے، جہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی، پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین پر تو کھیتی نہیں ہوتی نا۔ ربنا الہ العالمین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس کے بدلے میں تجھ سے مانگتا کیا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے، میری اولاد کے دلوں کو اپنے اس بیت اللہ، اپنے اس برکت والے گھر کی طرف مائل کر دے۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کیسے ہوئی۔ آج ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، جا کر عمرہ کے لیے جاؤں، حج کے لیے جاؤں، تاکہ اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آؤں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے کہ میں دوبارہ ہو کر آؤں۔ کیوں جی؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ابھی تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، دوبارہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں جانے کی؟ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یا اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے کون سی دعا مانگی ہے؟ یا اللہ اس کو کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ امتحان اللہ نے جو ڈالا ہے، اس امتحان کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ انہیں دیندار بنا۔ تو اس لیے اولاد کے لیے دعا ہونی چاہیے، یا اللہ اس کو دیندار بنا۔ تو فرمایا تب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور یا اللہ ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے، امام بنا۔ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے سورۃ الشعراء میں، فَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا ذکر ہو نیک لوگوں کے درمیان۔ ہمارا ذکر کیسے ہو؟ نیک ذکر ہو، اچھا ذکر ہو، برا ذکر نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اب ثمرہ دیکھیے، فرمایا یہ جتنی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ان خوبیوں کو جو بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے اندر اس کو لے لیتا ہے، فرمایا ان صفات کا مالک بن جاتا ہے، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اندر بالا خانے عطا کرتے ہیں، بلند منزلیں عطا کرتے ہیں، محلات عطا کرتے ہیں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے دین پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ یہ ساری صفات جو بیان ہوئی ہیں اس کے اندر سارا دین ہی ہے، تو ان صفات کو اپنا لینا گویا کہ دین پر چلنا ہے، تو دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس دین پر ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے دیتے ہیں۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، صرف محلات نہیں ملتے بلکہ فرشتوں کے سلام بھی آتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں، سلام آتے ہیں۔ دیکھیے حوالہ سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 24، کہ کیسے فرشتے سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سورۃ الزمر بالکل آخر ہے، اور صفحہ نمبر صفحہ نمبر 561، صفحہ نمبر 561، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 73، جنتیوں کو کیسے سلام پیش کرتے ہیں فرشتے۔ صفحہ 561 آیت نمبر سورۃ الزمر کی 73، سلام۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جس وقت متقی لوگوں کو جنت کی طرف چلا دیا جائے گا، یعنی جنت کی طرف ان کو بھیجا جائے گا، گروہ در گروہ، جماعت کی شکل میں، کافی لوگ جنتی جو ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہاں پر جو جنت کے دروازوں پہ رحمت کے فرشتے پہرے دار کھڑے ہوں گے، وہ ان پر سلام کریں گے، سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها، مزے لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اس جنت کا مستحق بنا دے، اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ فرشتے سلام کریں گے۔ حالانکہ اصول پتہ کیا ہے یہاں پر دنیا کے اندر، کہ دنیا میں ہم کسی کے گھر چلے جائیں نا، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور یہ جانے کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ دروازہ کھولا اور منہ اٹھا کے اندر چلا گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں گھر والے کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، عورت گھر میں بیٹھی ہے یا اور کسی حالت میں، تو اس لیے دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں۔ تو اندر جانے کا طریقہ کیا؟ ہم پہلے کیا کریں؟ سلام۔ یہاں پر دنیا کے اندر یہ ہے کہ گھر میں جانے والا سلام کرتا ہے، گھر میں جانے والا، اندر والا نہیں سلام کرتا۔ اور جنت کے اندر تبدیل ہو گیا طریقہ، کہ یہ جنتی جب جائیں گے تو یہ جانے والے نہیں سلام کریں گے، بلکہ جو جنت میں فرشتے موجود ہوں گے پہرے دار، وہ سلام کریں گے، آ جاؤ سلامتی ہے تم پر، آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ عطا کریں گے صرف دین پر ثابت قدمی کی وجہ سے، اور خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ اور وہ جنت کیسا ٹھکانہ ہے؟ مستقرن، اچھی جگہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اور اچھا مقام ہے، اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہ آخری جو آیت مبارکہ ہے یہ مشرکین کے لیے تنبیہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی عبادت نہ کریں، قبروں کی عبادت کرتے رہیں، اس کی پوجا کرتے رہیں، تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک بتوں کی عبادت کرتے رہیں، قبر والوں کی عبادت کرتے رہیں،
اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں فقد کذبتم، انہوں نے جھٹلایا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا کہ فسوف یکون لزاما، کہ اس جھٹلانے کا وبال انہیں چمٹ کر رہے گا، یعنی ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اور یہ عذاب مشرکین مکہ کو پہنچا ہے جنگ بدر کے اندر۔ جنگ بدر کے اندر کتنے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے مشرکین کے، کفار کے، تو یہ سزا اللہ نے ان کو دی ہے، صرف اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے۔ غیر اللہ کو پکارتے تھے، جو بت لٹکائے ہوئے بنا کے ان کو پکارتے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، چڑھاوے چڑھاتے، لیکن اللہ کی عبادت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور اگر آج بھی کوئی مشرک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ اسے بھی ذلیل کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بندے کو خود نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر تنبیہ ہے۔ اب سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعوی سورت ذکر کیا، برکت دینے والا، برکات دہندہ، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں پیش فرمائی، عقلی دلیلیں پیش کی۔ اس کے بعد کچھ اعتراضات قرآن پر، کچھ رسول پر جو اعتراضات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کر دیے؟ جواب دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائیں۔ آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے، شروع میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر، آخر میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر، سورت کا اختتام ہوا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔